السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے، ان کا قصہ جو اتنا مشہور ہے آخر ہے کیا اس قصے میں۔ تو یہ قصہ جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ اسلامی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسرا وہ جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں موجود ہے۔ ان اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء و معلمین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دو طرح کی روایتوں اور کہانیوں کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ، لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے سیارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج ہم وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے کئی مفسرین اور علماء من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء اس روایت کو مستند بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت جو کثرت سے بیان کی جاتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شہر بابل میں جب گناہ کثرت سے بڑھنے لگے اور لوگ شرک کرنے لگے، جادو تنتر منتر ان میں عام ہونے لگا، تو اللہ نے دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو انسانی بھیس میں زمین پر بھیجا کہ وہ لوگوں کو جادو کے عوامل اور اسے کالعدم کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہ بابل قرار دیتے ہیں۔
بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ امید ہے اسلامی انفارمیٹیو چینل کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، شکریہ۔